دین اور دنیا ان دونوں کو مصائب سے بچانے کے لیے جو دعائیں بتلائی گئی ہیں ان دعاؤں پر یقین نہیں ہے، ان دعاؤں پر یقین نہیں ہے۔ لوگ اپنے مال کا، دکان کا، اپنی کار کا، اپنی چیزوں کا انشورنس کرا لیتے ہیں، کیا کرا لیتے؟ کیا یہ محفوظ ہے؟ اگر ان کو ہوتے ہوئے بھی کوئی آفت آ گئی تو ہمیں حکومت اس کا معاوضہ دے دے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر روزانہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے، اگر روزانہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کی چیز اللہ کے یہاں ایسی محفوظ ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کوئی آفت لائے تو اللہ دنیا میں اس کا بدل دیں گے، آخرت میں اس کا اجر دیں گے، دنیا میں اس کا بدل، آخرت میں اجر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو کوئی چیز ہماری حفاظت میں دے دیتے ہیں، کوئی چیز ہماری حفاظت میں دے دیتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں اس کا اجر دیں گے اور دنیا میں اس کا بدل دیں گے، دنیا میں اس کا بدل دیں گے، آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔ غور سے سننے کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط چیز ہے کہ اپنی چیز کا انشورنس کرا لو، اس میں تو بہت پیسے لگیں گے، اگر روزانہ 1 روپیہ صدقہ کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہیں، ہر مخلوق کو دوسرے پر غالب کیا ہے۔ جب آدمی انسان ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے تو دوسری چیز اس پر غالب نظر آتی ہے، پھر اس چیز کا تاثر دل سے نکل جاتا ہے، اس کا تاثر دل سے نکل جاتا ہے۔ پتھر کی سختی کو دیکھ کر سمجھتا ہے یہ سب سے طاقتور چیز ہے، پھر لوہے کو دیکھتا ہے کہ پتھر کو ریزہ ریزہ کر دے، پھر سوچتا ہے کہ نہیں، غلط سوچا میں نے، پتھر زیادہ طاقتور نہیں ہے، لوہا زیادہ طاقتور ہے، لوہے کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے، لوہے کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے کہ آگ نے لوہے کو پانی بنا دیا اور لوہے کو پگھلا دیا، اوہو میں نے غلط سمجھا، بڑی طاقت تو آگ ہے جو لوہے کو پانی کر دے۔ پھر اس پر یقین آ گیا کہ ہاں بڑی طاقت یہ ہے، پھر دیکھتا ہے کہ نہیں، کیسی بھی آگ ہو پانی اس آگ کو ختم کر دیتا ہے، اوہو میں نے غلط سمجھا، نہیں بڑی طاقت تو پانی ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ ہوائیں ایسی آتی ہیں جو آدھے سمندر کو خشک کر کے اڑا کر لے جاتی ہیں، کہ نہیں غلط سمجھا تھا میں نے، پانی نہیں ہوا طاقت ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنی بھی معاشی چیزوں میں غور کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی متبادل ہر طاقت کا مل جائے گا۔ جتنی معاشی چیزوں میں کسی چیز کو قوی سمجھے گا دوسری چیز پر غالب نظر آئے گی۔ بتلایا گیا کہ ان ساری طاقتوں کے مقابلے میں ایک ہاتھ سے ایسے صدقہ کرنا کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ان سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک صحابی تھے نابینا، اپنے گھر میں مصلے سے لے کر باہر کے دروازے تک رسی باندھی ہوئی تھی۔ جب کوئی مسکین آتا دروازے پر تو کوئی چیز ہاتھ میں لیتے، پیسہ یا کوئی کھانے کی چیز، اور رسی پکڑ کر جاتے اور اس کو دروازے پر اپنے ہاتھ سے دے کر آتے۔ بیٹوں نے کہا جی کیا گھر میں آپ نے رسی باندھی ہوئی ہے، راستہ بھی رکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ دینا ہوا کرے ہمیں دے دیا کریں، ہم سائل کو پہنچا دیا کریں گے دروازے پر، سائل کے دروازے پر آپ کی رسی دے دیں گے۔ ہائے ہائے، اس زمانے میں تو مسلمان یوں چاہتا ہے زکوٰۃ دینے والے میرے گھر پر آنے، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ ایک فقیر کے فقر کو خود تلاش کرتا اور مستحق کو محسن سمجھتا اپنی زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے، مستحق کو محسن سمجھتا اپنی زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے، خود تلاش کرتا جا کر محتاج کو اور خود زکوٰۃ کا مال لے کر چل کر اس کے پاس جاتا۔ اللہ تعالی دیکھتے کہ اس مالدار نے اس مستحق کو زکوٰۃ اس طرح پہنچا دی کہ اس مستحق کو اپنی حاجت کے ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر زکوٰۃ دینے والے خود جا کر زکوٰۃ نہ دیں، اگر زکوٰۃ دینے والے خود جا کر
زکوٰۃ نہ دیں تو یہ مستحقین کو سوال کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں، مستحقین کو سوال کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ وہ مستحق زکوٰۃ کا وہ اپنے فقر کو کب تک چھپاوے گا؟ آخر اس کا فقر اسے مجبور کرے گا سوال کرنے پر۔ جتنے بھی مالدار لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے فقراء پر کہ ہم انہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالانکہ احسان تو اس کا جو اپنے مال سے کسی کی مدد کرے، احسان تو اس کا ہوتا ہے جو اپنے مال سے کسی کی، احسان تو اس کا ہوتا ہے جو اپنے مال سے کسی کی مدد کرے۔ زکوٰۃ کا مال تو تیرا ہے ہی نہیں، تیرا خرچ کر دینا دوسروں پر کوئی احسان نہیں۔ ہاں جو زکوٰۃ دے کر تو نے مال پاک کیا ہے اس پاک مال میں سے دوسروں پر خرچ کر پھر تیرا احسان ہے، پھر تیرا احسان ہے۔ تو زکوٰۃ دے کر مال پاک کر لیا ہے، اس مال میں سے دوسروں پر خرچ کر، جو مال زکوٰۃ کا نہیں ہے اس مال میں سے دوسرے پر خرچ کر، سب تیرا احسان ہے۔ مگر صحابہ کرام اس کو بھی احسان نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے جس کے پاس جو مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسرے کا حق ہے، اس کا نہیں ہے، دوسرے کا حق ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ اب تو لوگ زکوٰۃ بھی لے کے بیٹھے رہتے ہیں، تو مستحق آئے گا تو اس کو دے دیں گے، مستحق آئے گا اسے دے دیں گے۔ لوگ بیچارے زکوٰۃ کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مستحق کو تلاش کرے اور مستحق زکوٰۃ دینے والے سے چھپے، مستحق زکوٰۃ دینے والے سے چھپے۔ مالدار بننے کا سب سے آسان اور سب سے یقینی راستہ یہ ہے کہ اپنے فقر کو چھپا لے، اپنے فقر کو چھپا لے۔ مالدار بننے کا سب سے یقینی راستہ یہ ہے کہ اپنے فقر کو چھپا لے، اپنے فقر کو چھپا لے۔ جو لوگ فقر کو ظاہر کر دیتے ہیں، جو فقر کو ظاہر کر لیتے ہیں وہ اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ جب یہ تنگی کو مخلوق پر ظاہر کر دیتے ہیں وہ اپنے لیے فقر کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ دینے والے مالدار مستحق کو تلاش نہیں کرتے وہ اپنی زکوٰۃ اپنے مال کی برکات کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، ان پر تو برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے اپنی حاجت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ مستحق کو اپنے ہاتھ سے دینا۔ بیٹوں نے کہا ابا جی یہ رسی کھول دیجئے اور آپ ہمیں دیجئے جو آپ دینا چاہتے ہیں، ہم دروازے پر مستحق کو پہنچا دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، مناورۃ المسکین تقی مصارع السوء، کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے خود لے جا کر دینا اچانک پیش آنے والے حوادثات سے اور بری موت سے بچا لیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے کاروبار پر، دکان پر، مکان پر اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے محض اسباب کا راستہ پکڑا ہوا ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے کون سی مادی شکل ہے جس سے گھر محفوظ رہے، جس سے گھر محفوظ رہے؟ تو جتنی بھی مادی شکلیں ہیں ہم سمجھتے تھے یہ شکلیں اسے حرام کی طرف لے جائیں گی، شکلیں اس کو حرام کی طرف لے جائیں گی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بدن کی انشورنس کرا لیتے ہیں، اپنے بدن کا، جسم کا انشورنس کرا لیتے ہیں۔ دے دو پیسے، کوئی حادثہ اگر ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر ہمارا علاج مفت میں ہوگا، علاج مفت میں ہوگا۔ گاڑی کا انشورنس کرا لیا، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کمپنی اس میں ٹھیک کرے گی۔ اللہ اکبر، کتنا بدگمان ہے، کتنا بدگمان ہے۔ دیکھو تو صحیح، جو تکلیف آئی نہیں اس کے آنے کا منتظر ہے، حادثے کا منتظر ہے، حادثے کا منتظر ہے۔ دیکھو تو صحیح، جتنے بھی انشورنس کرانے والے ہیں نا، جتنے بھی انشورنس کرانے والے ہیں، انشورنس کا مطلب ہی یہی ہے
کہ آپ حادثے کے منتظر ہیں. تمہیں میری بات مشکل سے آئے گی سمجھ میں, میری بات مشکل سے آئے گی سمجھ میں. انشورنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ حادثے کا منتظر ہے. صدقات کا مطلب ہی یہی ہے, ہر قسم کے حادثے سے محفوظ ہے. دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنی چیز کو اللہ کی ضمانت میں دے دیا ہے, اپنی چیز کو اللہ کی ضمانت میں دے دیا. عجیب بات ہے, لوگ اپنی چیز کو محتاج کی ضمانت میں دیتے ہیں, اپنی چیز محتاج کی ضمانت میں. حکومت ضامن ہے, حکومت ضامن ہے. کارخانہ حکومت ضامن ہے, آگ لگے گی حکومت دے گی, آگ لگے گی حکومت دے گی. کتنے کارخانے والے خون کے آنسو رو رہے, حکومت نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ تم نے اپنے کارخانے کی ضمانت محتاج کے حوالے کی تھی. اگر اللہ کے حوالے کرتے, اگر اللہ کے حوالے کرتے تو اللہ کی ضمانت یقینی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا انشورنس کا مطلب ہے کسی حادثے کا منتظر ہونا, اور دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں مانگ کر مطمئن ہو جانا. دعا کرنے والا مطمئن رہے گا, انشورنس کرنے والا حادثے کا منتظر ہے. کہ حادثہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ انشورنس کرایا ہوا ہے. حالانکہ دعا مانگنے والا اگر آفت آ بھی گئی تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کا بدل یقیناً دیں گے, اس کا بدل دنیا میں یقیناً دیں گے, کیونکہ جتنی بھی اسباب کی لائن کی چیزیں ہیں وہ غیر یقینی ہیں. اعمال کی لائن کی جتنی بھی باتیں ہیں سب یقینی ہیں, سب یقینی. میں عرض کر رہا تھا کئی لوگوں نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے. فرمایا کہ میں نہیں مانتا, کیونکہ تمہارے پاس نظر ہے, میرے پاس خبر ہے. خبر یقینی ہے, نظر غیر یقینی ہے. اگر میں نے نظر کو یقینی مان لیا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے وعدہ پورا نہیں کریں گے. ایک نے آ کر کہا ہاں آگ تو لگی تھی, سارا گھر کے چاروں طرف آگ لگی, تمہارے گھر کی طرف بھی آگ. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.